Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. Today we are going to present you the 6th lesson of Pakistan studies that comprises on chapter 4 and long question 2 will be discussed today. That is about educational structure of Pakistan یعنی پاکستان کا تعلیمی نظام جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. The education structure of Pakistan is divided into the following stages. اس کو مندرجہ ذیل 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. بڑا مختصر سا سوال ہے لیکن اٹس ویری ویلیویبل کوشچن اور آپ نے اس کو ایسے ہی تیار کرنا ہے. فرسٹ ون از پریپ اینڈ پرائمری ایجوکیشن. اس کو ابتدائی تعلیم کہا جاتا ہے. دی ایجوکیشن بیفور کلاس 1 از کالڈ پریپ. اور 1 کلاس سے پہلے کلاس اول سے پہلے جو پڑھایا جاتا ہے اس کو جو ہمارے انگلش میڈیم انسٹیٹیوشن ہیں ان میں پریپ کلاس کہلاتی ہے, جبکہ اردو میڈیم اسکول میں اس کو ادنا کلاس کہا جاتا ہے. دس یوزلی انکلوڈز چلڈرن ایج بٹوین 3 اینڈ 4 ایئرس. اور اس میں 3 سے 4 سالہ عمر کے بچے داخل ہوتے ہیں. فرام کلاس 1 ٹو کلاس 5 از کالڈ پرائمری ایجوکیشن وچ از امپارٹیڈ ان پرائمری اسکولز اینڈ مسجد اسکولز. اور پھر اول جماعت سے لے کے 5 تک یعنی فرسٹ کلاس سے 5 تک جو ہے وہ پرائمری ایجوکیشن کہلاتا ہے, ابتدائی تعلیم کہلاتی ہے. اور وہ پرائمری اسکولوں میں اور جو مسجد اسکول ہیں ان میں بھی دی جاتی ہے. دی فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس آر ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش پرائمری اسکولز ان ایوری ولیج سو دیٹ آل سٹیزنس آر گیون سملر ایجوکیشنل اپرچونیٹیز. تو مرکزی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ بھرپور کوشش کر رہی ہیں کہ ہر گاؤں کی حد تک اسکول دستیاب کیے جائیں تاکہ تمام بچوں کے لیے ایک جیسی تعلیم جو ہے وہ دستیاب ہو سکے. تو اسٹوڈنٹ اس کے دوسرا جو آپ دیکھیں گے وہ ہے مڈل سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن. مڈل درمیانے درجے کی یعنی 5ویں جماعت سے 8ویں جماعت تک, سیکنڈری 9 اور 10 جماعت تک, اور ہائر سیکنڈری اسکول جس کو ہم 11ویں اور 12ویں جماعت کہتے ہیں یا عام طور پر انٹرمیڈیٹ اسے کہا جاتا ہے. ان پاکستان مڈل ایجوکیشن از فرام کلاس 6 ٹو کلاس 8, سیکنڈری ایجوکیشن از فرام کلاس 9 ٹو کلاس 10, higher secondary education comprises class 11 and 12. Higher secondary education has a duration of 2 years in which the courses taught are arts, science and computer. تو اسٹوڈنٹس جو 11ویں اور 12ویں جماعت میں ہیں, جو ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم اس کو کہتے ہیں, اعلیٰ ثانوی تعلیم جسے کہتے ہیں, اس میں 2 سال کا دورانیہ ہوتا ہے جس میں مختلف کورس پڑھائے جاتے ہیں جن میں آرٹس شامل ہوتی ہے, سائنس ہوتی ہے اور کامرس کے مضامین شامل ہوتے ہیں مختلف گروپ, اور کمپیوٹر کے گروپ جو ہوتے ہیں اس میں پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل بھی پڑھائے جاتے ہیں. سائنس کے اندر پری انجینئرنگ پری میڈیکل بھی شامل ہوتا ہے. کلاس 5 اینڈ کلاس 8 ایگزامز آر ہیلڈ انڈر دی سپرویژن آف منسٹری آف ایجوکیشن. اور 5ویں جماعت کے اور 8ویں جماعت کے امتحان جو ہوتے ہیں وہ محکمہ تعلیم جو ہے اس کے ماتحت لیے جاتے ہیں. دی ایگزامز آف کلاس 9 to class 12 are held under the supervision of the Board of Intermediate and Secondary Education. اور 9ویں سے لے کے 12ویں تک کے جو جماعتیں ہیں ان کے امتحانات جو ہوتے ہیں وہ مقامی بنیادوں پر, علاقائی بنیادوں پر جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن یعنی ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم کے جو تعلیماتی ادارہ ہے اس کے ماتحت یہ امتحان لیے جاتے ہیں. تیسری ہمارا جو اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے وہ ہے یونیورسٹی ایجوکیشن. After higher secondary, the university education commences. ہائر سیکنڈری کے بعد پھر یونیورسٹی کی تعلیم شروع ہوتی ہے. Many universities in the country have been established for education of this level. اور اس سطح کی تعلیم کے لیے بہت ساری یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں. There are many types of universities education. This education includes the degrees of BA, BSc, MA and MSc. اور یہ یونیورسٹیاں جو ہیں ان میں BA, BSc اور MA اور MSc کی ڈگریاں دی جاتی ہیں. Many colleges provide higher education as well. اور بہت سارے جو کالج ہیں ان کے اندر بھی یہ اعلیٰ یونیورسٹی کی تعلیم جو ہے دستیاب ہوتی ہے. For professional studies, students have to get admission to professional colleges. اور پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے طلباء جو ہیں وہ پروفیشنل جو کالج ہیں ان میں داخلہ لیتے ہیں. For subjects like commerce, agriculture and other arts and related branches of knowledge, اور جس میں کامرس کی تعلیم شامل ہے, ایگریکلچر زراعت کی تعلیم شامل ہے اور دوسرے شعبے ہیں ان کا علم شامل ہوتا ہے. There are colleges and universities established for this purpose. اور اس مقصد کے لیے یونیورسٹی اور کالج بھی قائم کیے گئے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ آپ کا سوال نمبر 2 تھا جو
مستقل سوال آپ نے لانگ کوشچن جو آپ نے پڑھنا ہے. تو آگے ہم پڑھیں گے پاکستان کی علاقائی زبانوں کے بارے میں، اور ان میں دو زبانیں جو ہیں وہ ہم زیر بحث لائیں گے. ایک اس میں پنجابی ہے اور ایک سندھی. تو اس میں پاکستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں پنجاب جو ہے چونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی پر مشتمل ہے، اور یہاں جو زبان بولی جاتی ہے اس کو پنجابی کہا جاتا ہے. پنجابی از این اینشینٹ لینگویج آف پنجاب. یہ قدیم زبان ہے. اٹس لنک از ود دی اینشینٹ دراوڑی اور ہڑپائی لینگویج. اور اس کا جو کہہ لیں کہ تعلق جو ہے وہ ماضی میں دراوڑی زبان یا ہڑپائی زبان سے ملتا ہے. ہڑپا کی قدیم ترین تہذیب کے آثار پاکستان میں ملتے ہیں، اس سے یہ منسلک ہے. اور دراوڑ جو ہے یہاں کے جو ہندوستان کے مقامی لوگ اور تہذیب جس کو دراوڑ کہا جاتا ہے. ڈیو ٹو ہسٹوریکل اینڈ جیوگرافیکل چینجز، اور تاریخی اور جغرافیائی تبدیلیوں کی بنا پر اٹ ہیز 6 میجر ایکسنٹس اینڈ ڈائلیکٹس. تو اس کے 6 مختلف لہجے ہیں. دیز آر کالڈ بائی ڈفرنٹ نیم، کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، جیسے شاہپوری، ماجی، چھچھی، سرائکی، تنی اینڈ پوٹھواری are some of these. The best is considered to be the Majhi accent, which is in use in Lahore and the areas surrounding it. اور اس کا جو معیاری لہجہ مانا جاتا ہے وہ ماجی ہے، جو کہ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں ہوتا ہے، اور یہی جو ہے ادبی جو تحریریں ہیں ان میں بھی ادبی موضوعات بھی اسی میں لکھے جاتے ہیں. دی نالج اینڈ لٹریچر آف پنجابی کین بی ٹریس ٹو محمود غزنوی ٹائمز. اور اس کی جو کہہ لیں کہ جو ادبی سلسلہ ہے وہ محمود غزنوی کے دور سے ملتا ہے. ٹاپک آف پوئٹری آف دیٹ ٹائم واز مسٹزم، اور اس دور کا جو موضوع تھا وہ صوفیزم تھا. لو اینڈ رومانس، اور پیار و محبت، اینڈ پیٹرزم اور رویت پسندی بھی. دس برنگس ٹو مائنڈ دی نیم آف حضرت بابا فرید گنج شکر. اس میں بابا فرید گنج شکر کا نام بھی آتا ہے. دین کم دی ایج آف سلطان بہو، بابا بلے شاہ اینڈ خواجہ فرید. اور اس کے بعد کا زمانہ جو ہے وہ حضرت سلطان بہو، بابا بلے شاہ اور خواجہ فرید وغیرہ کا شامل ہے. فوک ٹیلز ایز اسپیشل پوزیشن ان پنجابی پوئٹری. اور لوک داستانیں جو ہیں ان کی پنجابی میں خاص ایک مقام ہے. دی فیمس پوئٹس ہو گیو فوک ٹیل آ پوئٹک ٹچ آر. اور وہ بڑے بڑے شاعر جنہوں نے ان لوک داستانوں کو شاعرانہ تخلیق دیا ہے، ان میں وارث شاہ قصہ ہیر رانجھا لکھا انہوں نے، ہاشم شاہ قصہ سسی پور نے لکھا انہوں نے، حافظ برخوردار قصہ مرزا صاحبہ، اور فضل شاہ نے قصہ سونی مہیوال تحریر کیا ہے. تو فرینڈ یہ جو ہم نے 5 نام پڑھے ہیں شاعروں کے، یہ آپ کا ایک شارٹ کوشچن بھی ہوتا ہے کہ آپ نے فوک ٹیلز اور ان کے شاعروں کے نام لکھنے ہوتے ہیں. These tales not only have excellent poetry but also contain forceful reflections of the history of Punjab of those times, its social, religious and economic life. تو اسٹوڈنٹ یہ جو پنجابی شاعری ہے، اس سے نہ صرف ان لوک داستانوں کے ذریعے ہمیں تاریخ کا سبق ملتا ہے، بلکہ پنجاب کی اس وقت کی جو سماجی حالات تھے، مذہبی اور معاشی حالات، ان کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. Among famous Punjabi novel writers, the novels of Dabir Singh, Miran Singh and Sadan Bakhsh Minas are very famous. تو ان لوگوں نے لکھے ہوئے ناول بہت مقبول ہیں. There is no counterpart of Punjabi literature as it presents a forceful, effective and blunt picture. اور پنجابی شاعری کا کوئی بھی حریف نہیں ہے جس طرح کہ وہ اپنے آپ کو زوردار طریقے سے پیش کرتی ہے. It has the ability to express the tenuous feeling of life in forms of narration. اور اس میں جو مختصر ترین جو کہہ لیں گے تفصیلات ہیں وہ بھی پیش کی جاتی ہیں. These include وار، دود، مائیا، دوہے، گھوڑی، سٹھیاں، ٹپے، سمی اور بولیاں. یہ مختلف اصناف ہیں جن میں پنجابی زبان میں شاعری کی جاتی ہے. After 20th century, different people did invaluable work in novel writing, drama writing, narrative writing, research and criticism and other forms of prose. اور نثر کی اور شاعری کے مختلف اصناف میں بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے. ٹیلی ویژن اینڈ ریڈیو ہیو سرو ٹو ڈیولپ ماڈرن ڈراما رائٹنگ ان پنجاب یونیورسٹی ان دا ڈپارٹمنٹ آف پنجابی. دی کورسز آف ایم اے پنجابی اینڈ پی ایچ ڈی آر ٹاٹ. تو اس ضمن میں پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی اور ریڈیو نے بھی بہت کردار ادا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ پنجابی جو پنجاب یونیورسٹی کا اس نے بھی، اور اس میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی دی جاتی ہیں. جس طرح دوسری جو زبان ہم پڑھیں گے وہ ہے سندھی. سندھی از این اینشینٹ لینگویج وچ از اسپوکن ان دی پروونس آف سندھ. قدیم زبان ہے جو سندھ میں بولی جاتی ہے. اٹ از ریلیٹڈ ٹو آریائی فیملی، اور اس کا تعلق آریائی زبانوں کے خاندان سے. اٹ از اسپوکن ان دا انڈس ریور ویلی اینڈ دا ایریاز نیئر اٹ.
اور یہ وادی سندھ اس کے ارد گرد کے علاقوں میں بولی جاتی ہے. یہ لینگویج ہیز دی افیکٹس آف دی فالوئنگ لینگویجز پر ان زبانوں کے اثرات ہیں جیسے یونانی، گریک، ٹرکش، ترکی، ایرانی، دراوڑی، مقامی زبان جو سنسکرت جو ہندوؤں کی قدیم زبان ہے، اور عربک یعنی عربی کا. پرشین ادر ایشین لینگویج اور فارسی اور دوسری زبانوں کے بھی اثرات ہوئے ہیں اس کے اوپر. اٹ از ریٹن ان دی عربک اسکرپٹ، اور اس کو عربی رسم الخط میں لکھا جاتا ہے. آفٹر دی ایونٹ آف برٹش انگلش ورڈز آر آلسو انکلوڈیڈ ان سندھی، اور انگریزوں کی آمد کے ساتھ اس میں سندھی زبان میں انگریزی کے الفاظ بھی شامل ہو گئے ہیں، اور اس سے اس کی وسعت میں اضافہ ہوا ہے. دیر آر مینی ایکسنٹس آف سندھی، سندھی کے بہت سارے لہجے ہیں. اینڈ اٹس راجستھانی ایریا، کچھی، کاٹھیا واڑی اینڈ اکدی یہ بولے جاتے ہیں. ان اٹس ادر ایریاز دی ڈائلیکٹس ان یوز آر کوہستانی، سرائکی اینڈ وچولی، اور دوسرے علاقے جو ہیں ان میں کوہستانی، سرائکی اور وچولی بولے جاتے ہیں. دا ہائی اسٹینڈرڈ آف اٹس اینڈ فور موسٹ ان نالجبل لٹریری اینڈ جرنلسٹک رائٹنگس، اور اس میں عدالتوں میں بھی کام ہوتا ہے. اس میں سندھی زبان اسکولوں میں پڑھائی بھی جاتی ہے، اور تمام دفاتر وغیرہ میں بھی اس سے کام لیا جاتا ہے. From 1050 to 1350 special was made to create literary and religious work، اور 1050 سے 1350 تک اس میں خصوصی کام ہوا. اور اس میں during this time the topics written were patriotism, determination, self respect and spiritual faiths. اور اس میں جو چیزیں عام طور پر لکھی گئیں ان میں خودداری سے متعلق، ابیت پسندی کے متعلق، اور جو روحانی معاملات ہیں ان کے اوپر لکھا گیا تھا. پیریڈ از دستانہ، قصہ اینڈ گنن آر وارتھ مینشننگ، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ان اصراف میں لکھا جاتا ہے. گنن از اے یونیک اسٹائل آف پوئٹری، اور گنن جو ہے یہ شاعری کا ایک منفرد انداز ہے. صوفی سینٹس آف دس ٹائم اسپریڈ دی ٹیچنگز آف اسلام تھارولی تھرو پوئٹری، اور اس دور کے شعراء جو تھے انہوں نے اس میں خاص طور پر لکھا. صوفی poets like Shah Abdul Latif Bhittai and Shah Sarmast, Sachal Sarmast had enriched Sindhi literature، اور سچل سرمست اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے اس زبان میں اضافہ کیا. تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم اس کے بالکل جو ہے وہ آخری پیراگراف اب پڑھتے ہیں. ڈیورنگ دس ایج سندھی جرنلزم فلورشڈ، اس میں سندھی جو قید صحافت میں ترقی ہوئی. 1870 مولوی ملا روٹ دی ٹرانسلیشن آف دی ہولی قرآن ان ورس، اور 1870 میں مولوی ملا نے سندھی میں زبان میں اردو کا منظوم ترجمہ لکھا. بیت، وائی، کافی اور این مولود اور اسپیشل فارمز آف سندھی لٹریچر، اور بیت، وائی، کافی اور مولود جو ہے وہ سندھی زبان کے اس کی عام اصناف ہیں. ماڈرن لٹریری ٹرینڈ افیکٹ سندھی ایز ویل، اور جدید جو ہمارے رجحانات ہیں انہوں نے بھی اس کو بہت متاثر کیا ہے. آفٹر پاکستان کیم انٹو بینگ مچ ورک ہیز بین ڈن ان دی ماڈرن پروز، پاکستان بننے کے بعد جدید نثر میں بہت کام ہوا ہے، پلے، لٹریچر اور ڈراموں میں بھی اور ادب میں بھی. ماڈرن رائٹرز آف سندھی لینگویج ہیو ہارمونائز دی ماڈرن ٹرینڈ ود دا کلاسیکل ون، اور جدید لکھنے والے جو ہیں انہوں نے جدید اور قدیم کو ہم آہنگ کیا ہے. دی ہیو ریوائوڈ آل فارمز آف پروز، اور انہوں نے نثر کی تمام چیزوں کو دوبارہ سے ٹھیک کیا ہے. In this regard, Sindhi Language Development Institution plays a prominent role، اور اس میں سندھی کا زبان کا ترقیاتی ادارہ اہم کردار ادا کر رہا ہے. Development in research and criticism has also been made، اور ترقی اور تحقیق و ترقی میں بھی اور تنقید میں بھی بہت سارا کام ہوا ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ آج ہم نے 2 سوال آپ کے لیے پڑھے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے ان کو سمجھ آگے ہوں گے، اور یہ 2 سوال آپ نے ٹھیک طریقے سے تیار کرنے ہیں. اور سندھی زبان کا جو حصہ ہے اس میں آپ نے خاص چیزیں لکھنی ہیں شاعروں کے متعلق، ان کی ترقی کے متعلق، اور خاص جو اصناف ہیں ان کے بارے میں، تاکہ پنجابی زبان کا پورا حصہ آپ نے لکھنا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک اور کوسچن کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.